أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زہرا کلاسز رمضان المبارک اسپیشل درس نمبر 9 ہے۔ درس کی ابتدا سے پہلے تمام طالبات گرامی، تمام ناظرین کی خدمت میں ایک عرض پیش کرنا ہے، وہ یہ کہ زہرا کلاسز کے جانب سے جو رمضان المبارک کی کلاسز چل رہی ہیں، یہ درس مسلسل آپ تمام خواہران کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور روزانہ ان درس سے 5 سوالات آپ لوگوں سے پوچھے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات لکھ کر کے زہرا کلاسز کے ایڈمن کے نمبر پر ارسال کریں، اور میں شکر گزار ہوں ذاکرہ اہل بیت سیدہ صبیکہ زہرا صاحبہ مقیم ممبئی کا کہ وہ درس سے بہترین سوالات نکال رہی ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اللہ ان کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور پروردگار عالم انہیں اجر کثیر عنایت کرے انشاءاللہ۔ آج ہم اس 9 درس میں جس سورہ مبارکہ کے جانب بڑھیں گے وہ قرآن کریم کا 108واں سورہ ہے، سورہ ماعون۔ سورہ ماعون کی تلاوت سے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحوض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ ماعون قرآن کریم کا 108واں سورہ ہے اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس میں 7 آیتیں ہیں اور یہ 30ویں پارے کا جز ہے۔ ماعون کے معنی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جاہلیت کے دور میں ہر منافع یعنی ہر مفید یا فائدہ مند کو ماعون کہا جاتا ہے۔ اسلام آنے کے بعد زکوٰۃ کو ماعون کہا گیا ہے، یعنی اس سے پہلے جب اسلام نہیں آیا تھا تو زکوٰۃ کی کوئی ویلو نہیں تھی۔ ہر فائدہ مند یعنی زکوٰۃ دینا اس وقت واجب ہوا کہ جب اسلام آیا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ ماعون کا شان نزول، اس سورے کی شان نزول کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ سورہ ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوا ہے، جو روز آنا 2 بڑے بڑے اونٹ نہر کرتا تھا اور وہ خود اور اس کے دوست و احباب انہیں کھاتے تھے، لیکن ایک دن ایک یتیم آیا اور اس نے ان سے کچھ مانگا تو اس نے اپنے عصا سے اس یتیم کو مارا اور اسے اپنے سے دور کر دیا، یعنی یہ سورہ اس وقت نازل ہوا ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوا ہے، کیونکہ زکوٰۃ چونکہ دینا نہیں تھا، اسلام آیا نہیں تھا، تو یہ 2 بڑے بڑے اونٹ کو نہر کرتا تھا، خود بھی کھاتا تھا اور اپنے دوست احباب کو کھلاتا تھا۔ لیکن جب اسی کی دعوت میں ایک دن ایک یتیم آیا اور اس نے کچھ مانگا تو بجائے اس کے کہ اس یتیم کو کھانا کھلاتے، انہوں نے اپنی عصا سے اس یتیم کو مارا اور اپنے سے دور کر دیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ یا عاص بن وائل کی مذمت میں یہ سورہ نازل ہوا ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سورے کا پہلا آدھا حصہ کفار اور باقی آدھا حصہ منافقین کی مذمت میں نازل ہوا ہے۔ ابھی جب ہم آگے اس سورے کے بارے میں پڑھیں گے تو الحمدللہ ہمیں اور بھی نالج ہو جائے گی۔ سورہ ماعون کی فضیلت، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو بھی نماز عشاء کے بعد سورہ ماعون کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور صبح کی اذان تک اس کی حفاظت کرے گا۔ یعنی اس سورے کی فضیلت کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز عشاء کے بعد سورہ ماعون کی تلاوت کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ اسے بخش
دے گا اور اذان صبح تک خدا اس کی حفاظت کرے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی سورہ ماعون اپنی واجب یا مستحب نماز میں پڑھے گا تو یہ شخص ان لوگوں میں قرار پائے گا جن کی نماز روزوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے اور دنیاوی زندگی کے کاموں کا اس سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ یعنی ایک جانب فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ نماز عشاء کے بعد پڑھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور اذان صبح تک خدا اس کی حفاظت کرے گا۔ پھر پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا ہے کہ جو اس سورے کو اپنی واجب یا مستحب نماز میں پڑھے تو یہ ان لوگوں میں قرار پائے گا جن کی نماز روزے کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے اور دنیا کی زندگی کے کاموں کا اس سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس نے نماز عصر کے بعد سورہ ماعون کی تلاوت کی وہ اگلے دن عصر تک اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں محفوظ رہے گا۔ یعنی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ جس نے نماز عصر کے بعد سورہ ماعون کی تلاوت کی وہ اگلے دن عصر تک اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں محفوظ رہے گا۔ سورہ ماعون کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحوض علی طعام المسکین، اور کسی مسکین کو کھلانے کے لیے تیار نہیں کرتا ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يَرَاؤُونَ، جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی سا ظروف بھی آیت پر دینے سے انکار کرتے ہیں۔ یعنی خلاصتاً اگر مختصر سے اس سورے کے بارے میں کہا جائے تو پروردگار عالم نے کہا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور کسی مسکین کو کھلانے کے لیے تیار نہیں رہتا ہے۔ پس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں اور معمولی سا ظروف بھی عاریت پر دینے سے انکار کرتے ہیں۔ تو تمام طالبات گرامی، تمام ناظرین، تمام سامعین کو اس بات کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ آیا ہماری عبادت میں بھی کہیں دکھاوا تو نہیں ہے، ہماری نمازوں میں بھی کہیں ریاکاری تو نہیں شامل ہے، ہمارے روزوں میں کہیں ریاکاری تو نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ایسی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے جس میں ریاکاری شامل ہو، جس میں دکھاوا شامل ہو، کیونکہ ہر عبادت کی ایک نیت ہے قربتاً الی اللہ، لیکن اس نیت کے ساتھ خضوع اور خشوع کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تمام سامعین، تمام ناظرین کی خدمت میں دست بستہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی عبادت کی حفاظت کریے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک میں ہمیں اپنے کردار کو، اپنی رفتار کو، اپنے گفتار کو، اپنے اعمال کو بدلنا ہے، کیونکہ یہ بابرکت مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اور ہماری عبادت کو اور آپ سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہماری عبادت میں کہیں ریاکاری شامل نہ ہو جائے، ہمیں اس ریاکاری سے بچانا، ہماری عبادت میں کوئی دکھاوا شامل نہ ہو جائے، اس دکھاوے سے بچانا۔ پروردگار عالم ہماری نمازوں کو، ہماری دعاؤں کو، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا انشاءاللہ۔ ماہ رمضان المبارک کے 9ویں دن کا ثواب، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ 9ویں دن تم کو 1000 علماء، 1000
मुअतकफीन यानी एतकाफ में रहने वाले और 1000 फौजियों का अज्र अल्लाह देगा। यानी सिर्फ 2 खुलासतन बयान करना है कि 1000 मुअतकफीन यानी एतकाफ में रहने वाले, अल्लाह ताला 9वें दिन अपने रोज़ादार को क्या अज्र दे रहा है कि 1000 मुअतकफीन यानी एतकाफ में बैठने वाले। एतकाफ क्या है? एक सुन्नत इबादत है। माह रमज़ानुल मुबारक में एतकाफ करना बहुत बड़ी फजीलत है और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ करना 2 हज 2 उम्रा करने के बराबर सवाब मिलता है। एतकाफ की मुद्दत कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक होती है। तो खुदावंद आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम आज के दिन हमारी रोज़ों को, हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल करना और हम सब को तौफीक देना कि हम माह रमज़ानुल मुबारक में तिलावत कुरान बेहतरीन तरीके से करें, हम वाजिबात को अंजाम दें और मुहर्रमात से अपने आप को बचाते रहें। माह रमज़ानुल मुबारक के 9वें दिन की दुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अल्लाहुम्मा इजअल ली फीहि नसीबन मिन रहमतिकल वासिया व अहदिनी फीहि लिबराहीनकल सातिया व खुज़ बिनासिअती इला मरज़ातिकल जामिया बिमुहब्बतिका या अमलल मुस्तक़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ए अल्लाह, आज के दिन मुझे अपनी वसी रहमत से एक हिस्सा करार दे और मुझे अपनी रोशन दलाइल से मेरे रहनुमाई फरमा और जहाँ कहीं भी तेरी रज़ा और खुशनुदी हो मेरा रुख इस जानिब मोड़ दे। तुझे तेरी मोहब्बत का वास्ता ए मुश्ताकों की आरज़ू। यानी आज हम परवरदिगार आलम से चंद चीज़ें मांग रहे हैं। हम अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह आज के दिन मुझे अपनी वसी रहमत में एक हिस्सा करार दे। यानी तेरी रहमत का दरवाज़ा, तेरी रहमत क्या है? वसी है, बहुत बड़ी रहमत है तेरी, और उसमें से एक हिस्सा मुझे करार दे दे। क्योंकि माह रमज़ानुल मुबारक क्या है? माह रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ने इंसान को कमज़ोर करने के लिए नहीं है बल्कि ताकतवर बनाने के लिए खुदा ने माह रमज़ान में हमें रोज़े हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए हैं। यानी मसलन अगर हम रोज़ा रख करके सोचें कि हमें कमज़ोरी का एहसास हो रहा है तो तालिबात गिरामी सामाईन नाज़रीन ऐसा हरगिज़ नहीं है, चूँकि अल्लाह की रहमत क्या है? वसी है। और हम आज अल्लाह की वसी रहमत में एक हिस्सा मांग रहे हैं कि परवरदिगारा एक हिस्सा करार दे दे और मुझे अपने रोशन दलाइल से मेरी रहनुमाई फरमा। तेरी जो रोशन दलाइल हैं उससे मेरी रहनुमाई फरमा। जहाँ कहीं भी तेरी रज़ा खुशनुदी हो मेरा रुख उस जानिब मोड़ दे। यानी अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी किस चीज़ में है? अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी उसकी इबादतों में है। यानी आप इबादत को अंजाम दीजिए, सिर्फ वाजिबात नहीं बल्कि हुकूकुन नास के साथ हुकूकुन इबादा भी अंजाम दीजिए। तो परवरदिगार आलम की रज़ा बंदों की रज़ा में शामिल है। अल्लाह की रज़ा, यतीमों के साथ आप खुशगवारी से पेश आइए, यतीमों की हिफाजत करिए, यतीमों से मोहब्बत करिए, गरीबों का ख्याल रखिए, हमसायों का ख्याल रखें, अहलो अयाल का ख्याल रखें। ये वो अमल है जो अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल होता है। बच्चों का ख्याल रखें, अहलो अयाल का ख्याल रखें, अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत से पेश आएँ, अपने वालिदैन की अताअत करें क्योंकि वालिदैन की अताअत खुदा की अताअत है। और माह रमज़ानुल मुबारक में मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सब को खुदा की अताअत के साथ अपने वालिदैन का अताअत गुजार भी बनाए ताकि हम अपनी दुनियावी जन्नत के साथ अपनी आखिरती जन्नत को भी संवार सके इंशाअल्लाह। फिर हम दुआ करते हैं कि परवरदिगारा तुझे तेरी मोहब्बत का वास्ता, यानी अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है जबकि उसकी मोहब्बत की एक झलक अगर देखना है तो वो अपने वालिदैन में देखिए। माँ इतनी मोहब्बत करती है और परवरदिगार आलम 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। एक माँ की मोहब्बत का अंदाज़ा हम और आप नहीं लगा सकते। माँ चाहे जितना नाराज़ हो लेकिन अब जब आप उदास होकर के
والدین کے پاس آئیے، ماں کی آغوش میں آ کے اپنے سر کو رکھیے، تو وہ ماں کبھی آپ کے سر کو ہٹاتی نہیں ہے، بلکہ محبت سے اپنی آغوش میں لٹا کر کے بڑی شفقت سے پوچھتی ہے۔ اور جب ہم اپنے والدین کو اپنا دکھ درد بیان کرتے ہیں تو یقیناً پھر ہمارا دکھ درد کیا ہے، کم بھی ہو جاتا ہے اور ہمیں بہت سکون ملتا ہے۔ ویسے ہی محبت آپ خداوند عالم سے کریں، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اور جب آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی التجا لے کر کے جائیے تو الفاظ ایسے رکھیے کہ جو خدا کے شایان نشان کے مطابق ہو۔ اللہ کو ایسے پکاریے کہ جیسے یقیناً حق ہے پکارنے کا۔ خداوند عالم کے سامنے اپنے سر کو خم کر دیجئے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حقیر بنا دیجئے کہ پروردگارہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو میری مدد کرے۔ اے مشتاقوں کی آرزو، تمنا کرنے والوں کی آرزو، خداوند عالم سے دعا ہے کہ جو بھی اس درس میں شامل ہو رہے ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ پروردگار عالم ماہ رمضان المبارک کے تمام اعمال کو ہم سب کے قبول کرے، اور اللہ روز قیامت ہم سب کو بہترین اجر عنایت کرے انشاءاللہ۔ روزے کے کفارہ ہم نے کل بھی درس میں بیان کیا تھا اور آج پھر بیان کرتے ہیں کہ مسئلہ نمبر 2052 ماہ رمضان کے روزوں سے مربوط کفارے 4 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، جن کی آئندہ مسائل میں وضاحت کی جائے گی۔ کفارے کی پہلی قسم ماہ رمضان میں جان بوجھ کر افطار کرنے کا کفارہ۔ مسئلہ نمبر 76، اگر انسان کی بیماری چند سال طول پیدا کرے تو جب آخری سال کے دوران صحیح ہو جائے، آخری سال کے دوران صحیح ہو جائے تو لازم ہے کہ آخری سال کے روزوں کی قضا بجا لائے، اور گزشتہ برسوں کے روزوں کی قضا جو بیماری کی وجہ سے نہیں رکھا ہے اس پر واجب نہیں ہے، لیکن گزشتہ برسوں کے لیے ہر دن کے بدلے ایک مطعم فقیر کو دینا ہوگا۔ یعنی اگر کوئی بیمار ایسا ہے کہ جو چند سال پہلے بیمار ہوا ہے لیکن آخری سال دوران وہ صحیح ہو گیا، تو آخری سال کے روزے اس کے لیے کیا ہے، بجا لائے، اور گزشتہ برسوں کے یعنی 2 سال 3 سال 4 سال جو اس کے روزے بیماری کی وجہ سے قضا ہوئے تھے، اس کی قضا اس پر واجب نہیں ہے، لیکن گزشتہ برسوں کے لیے جو اس کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، چاہے 2 سال پہلے چھوٹے یا 3 سال پہلے چھوٹے ہیں، اس روزے کے بدلے میں ایک مطعم یعنی 750 گرام دینا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 2077، اگر انسان بیماری کے علاوہ کسی دوسرے عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھا ہو اور اس کا عذر آئندہ ماہ رمضان تک باقی رہے، جن روزوں کو نہیں رکھا ہے لازم ہے کہ ان کی قضا بجا لائے، اور احتیاط واجب ہے کہ ہر دن کے لیے ایک مطعم فقیر کو دے۔ یعنی اگر انسان بیماری کے علاوہ کسی دوسرے عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھا ہو اور اس کا عذر آئندہ ماہ رمضان تک باقی رہے، جن روزوں کو نہیں رکھا ہے لازم ہے کہ ان کی قضا بجا لائے، اور احتیاط واجب ہے کہ ہر دن کے لیے ایک مطعم فقیر کو دے۔ مسئلہ نمبر 2080، اگر ماہ رمضان المبارک میں کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھے اور ماہ رمضان کے بعد اس کا عذر برطرف ہو جائے اور آئندہ ماہ رمضان تک جان بوجھ کر قضا نہ بجا لائے تو لازم ہے کہ روزے کی قضا کرے اور ہر دن کے لیے ایک مطعم فقیر کو دے۔ یعنی اگر انسان ماہ رمضان میں کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھے اور ماہ رمضان کے بعد اس کا عذر برطرف ہو جائے، مثلا بیمار تھا لیکن ماہ رمضان کے بعد یہ بیماری اس کی ختم ہو گئی، تو اس کے لیے لازم ہے کہ آئندہ ماہ رمضان تک، اب یہ اگر آئندہ ماہ رمضان تک جان بوجھ کر کے اس کی قضا بجا نہیں لائے تو روزے کی قضا بھی اس کے لیے ہے اور ہر دن کے لیے ایک مطعم فقیر کو دینا ہوگا۔ یعنی اس روزے کی قضا بھی اس کے اوپر واجب ہے اور یہ کفارہ بھی اس کے لیے لازم ہے کہ ایک مطعم فقیر کو دے۔ ماہ رمضان المبارک کے 9ویں دن کی نماز علامہ مجلسی رحمہ علیہ نے زاد المعاد میں ماہ رمضان المبارک کے ان خصوصی نمازوں کو لکھا ہے۔ شب 9 6 رکعت نماز، ہر رکعت میں سورہ حمد
کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور نماز بعد 50 مرتبہ صلوات پڑھے۔ اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور مجھے بھی توفیق دے کہ ہم بھی اس پر عمل کر سکے، اور آپ سب کے حق میں بھی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کے تمام اعمال کو، تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عنایت کرے اور علم دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ دعا گو ہوں مولانا کرار خان قدیری کے حق میں کہ پروردگار عالم ان کی محنت کو، ان کی مشقت کو، ان کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، صحت و سلامتی کے ساتھ طویل عمر عطا کرے اور انہیں اجر کثیر عنایت کرے انشاءاللہ۔